یہ جو شادی میں جائے تو بے پردہ، بازار میں بے پردہ، مزار پہ بے پردہ، گھر میں بے پردہ، کسی کی موت میں پھر بھی بے پردہ، مکے میں جائے بے پردہ، مدینے میں جائے بے پردہ۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے لڑ لے گی، جھگڑا کر لے گی مگر پردہ نہیں کرے گی، اور ایک دوسری بھی ہے جو کالج کے باہر کھڑے ہو کے جھگڑا کر رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے تجھے اگر یہ حجاب اتارنا ہوگا کہ نہیں اتاروں گی، کہ حجاب اتار، نہیں اتاروں گی، نہیں اتارے گی تو ایگزام نہیں دے پائے گی۔ اس نے ایگزام پیپر ہوا میں اچھالا، منہ پہ مارا، لے اپنے پاس رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، آمنہ کے لال کو راضی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم کائنات۔ بہترین عورت کون ہے؟ جو زیادہ پڑھی لکھی ہو؟ نہیں بھائی سنو تو، بہترین عورت کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ بتاؤ بہترین عورت کون؟ بہترین عورت خیر النساء۔ کون؟ خیر النساء۔ خیر النساء کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی جو نماز پڑھے، ایک صحابی نے عرض کی جو نماز پڑھے، فرمایا نماز بھی وہ پڑھتی ہے مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے۔ یا رسول اللہ جو نماز پڑھتی ہے، وہ جو پردہ کرتی ہے، فرمایا پردہ بھی وہ کرتی ہے مگر میری مراد کو آپ نہیں پہنچے۔ عرض کی یا رسول اللہ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرمایا شوہر کی اطاعت بھی اس میں شامل ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ سیدنا مولا علی کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی ایسے کچھ مفاہیم تھے تو میں نے بیان نہیں کیے، میرا دروازہ حضور کی مسجد میں کھلتا تھا، میں اندر گیا، میری بیوی کوئی کام کر رہی تھی، میں نے کہا فاطمہ یہ بتائیں خیر النساء کون ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مسکرا کے بولی آپ باب العلم ہیں، آپ فرمائیں کون ہے؟ تو میں نے کہا آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ فرمائیں۔ کہتے ہیں بغیر کسی ابہام کے انہوں نے ارشاد فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، حضور کی محفل لگی ہوئی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علی عرض کرے، ہاں علی بولو، میں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ میرے سرکار مسکرائے اور فرمایا علی یہ بات وہی ہے جو میرا مقصد تھا مگر یہ بات تیری نہیں ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! فیضان مخدوم کائنات! واہ 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 واہ! زور سے تو بولو، زور سے تو بولو، خیر النساء کون ہے؟ نہ وہ، اور سنو نہ وہ کسی، حضور نے فرمایا فاطمہ کلید ہے، چاند دیکھا؟ ابا میں چاند نہیں دیکھتی۔ کیوں نہیں دیکھتی؟ ابا جس چاند پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے اسے فاطمہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بیلا استینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا، طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت سے لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے وہ لوگوں نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو بھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے پوری دنیا کا سکون مدینے والے کے پاس ہے مگر مدینے والے کا سکون فاطمہ الزہرا۔ اب میری بہنوں کے پاس دو آپشن، پھر اپنی تقریر آگے بڑھا رہا ہوں۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں لگ رہا ہے؟ بولتا رہوں؟ بڑی مہربانی، ذرا مسکرا کے بولیں۔ آپ قاری احسان صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، ابھی فرما رہے تھے میں بیچ میں سے طبیعت ٹھیک نہیں جاؤں گا، میں نے کہا نہیں جاؤ گے آپ؟ کیوں؟ میں نے کہا میری تقریر سن کے جاؤ۔ چونکہ جب کسی سے پیار ہوتا ہے تو اس پہ زور چل جاتا ہے۔ ویسے تو کتنے لوگ جائیں گے، میں کسی کو روک پاؤں گا؟ ایسی اشارے کنائے میں بھڑاس نکال سکتا ہوں۔ اب ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، بولو۔ آج کل ایک تقریر میں نے سنی تو ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بیوی اپنی جگہ ہے اور ماں اپنی جگہ ہے۔ سمجھا نہیں بات کو کچھ۔ بیوی کے ساتھ ماں کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کا اپنا مقام ہے، یہ الگ ہے، مگر ماں کے تقابل میں تو پتہ لگا مولوی صاحب بیوی سے ڈرتے تھے۔ تو تقریر چونکہ ریکارڈ ہوتی ہے، گھر بھی پہنچے گی۔ کچھ بیچارے اتنے پریشان لوگ ہیں
اپنی بیوی سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اپنی امی سے تو بات نہیں کرے گا، بدنصیب بدبخت ذلیل، مگر ساس کے پاس جا کے کہے گا امی جان، یعنی اس کو امی جان کہے گا۔ اپنے باپ سے تو باپ نے بات نہیں کرے گا، اس بوڑھے کو تو نظر انداز کرے گا بدبخت اپنی جنت کو، اور ادھر جائے گا اور بیوی کے ڈر میں سسر سے کہے گا ابا جان۔ ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو اپنا ابا کیسے بنائے گا بے؟ اور دیکھو کبھی رشتہ داری کرو، کیا لین دین کرو، یہ بیٹھے ہمارے شاہد بھائی، لین دین کرو، کبھی ٹرسٹ کرو، یقین کرو تو دیکھ لینا کہ بندہ ماں باپ سے وفادار ہے کہ نہیں، کیونکہ جو ماں باپ سے وفا نہیں کر سکتا دنیا کے کسی رشتے سے وفا نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے، میرے حساب سے یہ واقعہ بیان کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ قاری صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے اور تینوں بھائی اپنا سارا پیسہ اپنی ماں کے پاس رکھتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اولاد والے ہو گئے تھے پھر بھی خرچے کو اپنی امی سے مانگتے تھے تاکہ وہ ہماری ماں بنی رہے، ہم اس کے بیٹے بنے رہے، اس کی تعظیم بنی رہے، تکریم بنی رہے۔ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، جلدی بولو قاری صاحب، جلدی بولو آپ لوگ، ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، جن کے دونوں ہاتھ سلام ہے تو دونوں ہوا میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ، دل لگا کے بولو یا رسول اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ سے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے، کتنے بولو؟ 3 بھائی، کتنے بھائی؟ 3 بھائی، اور تینوں بھائی اپنی ماں کی خدمت میں سارے پیسے رکھ دیتے تھے۔ آج اگر تیری ماں تجھ سے ڈرتی ہے، پیسے تو اس کو نہیں دیتا اور تو مالدار ہے، تو تو مالدار نہیں بلکہ غریب ہے۔ اب یہ بات بیان کر رہا ہوں، آپ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، علماء تو پڑھتے رہتے ہیں، علماء کے بارے میں کلیم نہیں کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حج کو جا رہے تھے، ان کا نام تھا محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، ذرا سب لوگ بولو کیا نام تھا ان کا؟ محمد رضا۔ یہ حج کرنے جا رہے ہیں، پہلا اپنا اعلیٰ حضرت ایک حج کر چکے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ، جس میں آپ کی کشتی بھور میں آئی تھی، تو آپ نے بیان کیا تھا کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور لنگر اٹھا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے جھانسی جا رہے ہیں، بریلی سے، اور اب جھانسی تک جایا جاتا تھا بیل گاڑی سے، گھوڑا گاڑی سے، اور جایا جاتا تھا پیدل، اور تقریباً 12 13 15 دن تقریباً لگتے تھے، اس سے کم کا سفر نہیں تھا، 500 کلومیٹر تقریباً ہے بریلی سے سفر جھانسی کا، اور جھانسی سے چلتی تھی بمبئیا ایکسپریس، بمبئیا ایکسپریس سے بیٹھ کے جایا جاتا تھا بمبئی، اور بمبئی سے جایا جاتا تھا پانی کے جہاز میں جدہ، اور جدہ سے جاتے تھے مکہ شریف، مکہ شریف سے پھر مزدلفہ، منی اور عرفات، اور اس کے بعد صحیح کر کے اور آخری طواف کر کے پھر بندہ جاتا تھا مدینہ۔ یہی حج کا رول تھا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور پہنچ گئے جھانسی۔ علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں، تیاری مکمل ہے، اس زمانے میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت، صرف پیسہ جاؤ ٹکٹ لو اور پہنچ جاؤ مدینے۔ اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہی ٹرین نے پہلی سیٹی دی اعلیٰ حضرت رونے لگے اور یہ اپنا نعت کا مطلب پڑھنے لگے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برس چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اور پھر جب اس شیر پہ پہنچے تو آپ اس وقت میں بے قرار ہو گئے۔ یہ شیر جب پڑھا، وائے محروم یہ قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت زارو قطار رونے لگے، چمن طیبہ ہے، چمن طیبہ ہے، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برس چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ پھر فرمانے پھر عرض کرنے لگے لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ کہنے لگے بھائی میں بھی مدینے جاؤں گا۔ محمد رضا بولے ٹرین چلنے والی ہے، بیٹھیے بیٹھیے بھائی جلدی سے، پیسے ہمارے پاس ہیں۔ پر میں نہیں جاؤں گا تو اسی سال میں حج کو، مگر تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، واپس بریلی جاؤں گا۔ کہ بھائی واپس بریلی کیوں جائیں گے؟ آپ کو نہ پاسپورٹ کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی۔ نہیں میں واپس بریلی جاؤں گا۔ بھائی کیوں؟ اعلیٰ حضرت رونے لگے، فرمایا میں اپنی امی سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں، جب تک ماں اجازت نہیں دے گی اللہ حج قبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب ذرا دھیان دیجئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اللہ اکبر، ٹرین جب چلتی رہی جہاں تک
ट्रेन जाती रही। मदीने का आशिक मदीने की गलियां याद करते करते रोता रहा। मेरे इमाम को मदीने के दरोबाम याद आ गए, मेरे इमाम को हुजूर के मवाजा शरीफ याद आ गया, मेरे इमाम को हुजूर का तालान याद आ गया, मेरे सरकार आला हजरत को हुजूर की मीनारें याद आई। इतना रोए रोए और फिर बरेली की तरफ चले। बड़ी मुश्किल का ये सफर 15-16 दिन करके जब मुश्किल से माँ के पास पहुंचे तो माँ ने पूछा, अहमद रजा छोड़ आए अपने बेटे को? मेरे बेटे अहमद रजा अपने भाई को छोड़ आए मेरे बेटे को? आला हजरत कुछ न बोले, रोने लगे। सब खैर तो है मेरे बेटे, कोई हादसा तो नहीं हो गया जो तेरी आंखों में आंसू है? नहीं नहीं माँ, मैंने भाई को तो छोड़ दिया। आप क्यों रोते हो बेटे? रो के बोले, अम्मी जान मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, मेरा दिल भी घबराता है मदीने के लिए। अल्लाह अकबर, जानो दिल होश खिरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। इमाम ने जब अपनी माँ के सामने ये बात कही, माँ का दिल मचल गया। तू क्यों वापस आ गया मेरे लाडले? वहां ट्रेन थी, तू बैठ जाता, तुझे सब कुछ था तेरे पास। इमाम ने आगे बढ़ के अर्ज की, ऐ मेरी माँ, जब तक आपकी इजाजत न होगी अल्लाह मेरा हज कबूल न करेगा। आपकी इजाजत लेने आया हूं। अल्लाह अकबर, माँ मचल गई। ये आपका ममता के आंसू बाहर आए और फिर सिसकते हुए अपने बेटे की पेशानी को चूम लिया और दोनों हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरा बेटा अहमद रजा, मैं इससे बहुत राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। या अल्लाह मेरे अहमद रजा के हज को कबूल करना। या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी। फिर जब यह मुज्दा मदीने के मिल गया, इमाम ने कलम उठाया और लिखा, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। माहे मदीना अपनी, माहे मदीना अपनी, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर की है। फिर इमाम मदीने मक्के पहुंचे, हज किया, अरफात किया और अरफात में गए, मीना में गए, मुजदलिफा में गए। आपने रमी की, आपने तवाफ, जब आखिरी तवाफ करने आए तो ये शेर कहने लगे, इसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। फिर बरेली वाला इमाम हरम में काबा में खड़ा है और ये शेर कह रहा है, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो। ये तमन्ना हजर की है, आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। फिर जब बरेली वाला अहमद रजा मदीने शरीफ की तरफ चले हैं, मदीने की गलियों गलियों में शोर हो गया, बरेली का आशिक आ रहा है, बरेली का अहमद रजा आ रहा है। उधर मेरा इमाम जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे, शेख मुहक्किक मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह अलैह, कभी जो है वो आप हज करने भी नहीं गए और इकबाल भी कभी हज करने नहीं गए। किसी ने पूछा दोनों से, आप क्यों मदीने नहीं जाते? कहने लगे, हम हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं है तो कैसे जाएंगे? मगर जब मेरा इमाम गया तो अकेला नहीं गया, बल्कि चेहरा दिखाने का रास्ता भी निकाल के गया। जाके हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मवाजे शरीफ पर हाजिरी की और अर्ज करते हैं रोकर, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर न धो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां कितने मजे की भी तेरी बाग दर की है। आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जान जहां खैर शर की है। मेरे इमाम ने फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं पहले आपका गुम्बद देख के गया था, मगर आपका चेहरा जब तक नहीं देखूंगा यहां से नहीं उठूंगा, यहां से अपनी ये गुदड़ी नहीं उठाऊंगा। इमाम इश्क मोहब्बत, आप मस्ती में, आप अपने धरने में इश्क मोहब्बत के बैठ गए और अर्ज करने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। वक्त गुजरता गया, इमाम को जब दीदार नहीं हुआ, वक्त काफी गुजरा, तो फिर ये शेर लिखने लगे, अल्लाह अकबर, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा, यहाँ तेरे तरह हजार कुत्ते आते हैं। तू क्या समझता है, जब आजिजी की हदों पर मेरा इमाम पहुंचा तो मदीने वाले सरकार ने पर्दा हटा दिया, जलवा दिखा दिया, पुकार के पुकारे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां
دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے امام عشق و محبت نے حضور کا دیدار کیا، ادھر سے آواز آئی، احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے کہ تو کہتا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میرا کرم یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں تیری طرح کوئی نہیں ہے، تیری طرح کوئی میرا عاشق نہیں ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ سنو، جب ماں اجازت دے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہو۔ نعرہ تکبیر! ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے دیوانہ وار انداز میں عاشق جواب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ سبحان اللہ، اپنی بات کرنا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا، میں ذرا تھوڑا الگ کیفیت میں بیٹھ جاؤں۔ ویسے میں نے یہ سب بیٹھے ہیں، وسیم بھائی بیٹھے، ایسے مجھ پہ کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں ہے، مگر ایک بات اللہ کا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ماں جب دنیا سے گئی ہے تو مجھ سے راضی ہے اور بہت راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا شکر، میں 3 بار جاتا ہوں مدینے ایک سال میں، اور یہ میری وجہ نہیں، میری ماں کی دعا کا اثر ہے۔ میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ حج پہ گیا تھا، میری ماں نے مجھے حج کرایا۔ یہ بتاؤ، جب مجھے انگلی پکڑ کے چلنا اس نے سکھایا تو حج کس نے کرایا ہوگا؟ وہی تو کرائے گی۔ تو جب مدینے سے واپسی ہوتی ہے نا تو بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ میں نے کہا امی ہم مدینے سے واپس ہو رہے ہیں، دعا کر دو۔ آنکھوں میں ان کے آنسو تھے۔ میں نے کہا تو کہنے لگی تم دعا کرو۔ میں نے کہا اماں آپ دعا کرو۔ تو انہوں نے پھر گنبد خضرا کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو بار بار حج کرانا، اور پھر حضور کی طرف دیکھ کے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو بار بار بلانا، اس ماں کی برکت ہے، اللہ اس کو قبر میں برکت دے۔ دیکھو تمہیں میں ایک بات بتاؤں، تمہارے ماں باپ ہے نا، تم مل لیا کرو ان سے، روز ملا کرو، ملا کرو روز۔ ہم کو جب ملنا ہوتا ہے تو قبرستان جانا پڑتا ہے، مل لیا کرو۔ ماں باپ نہیں ہوں گے نا، رویا کرو گے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بار ماں دل سے دعا دے دے نا تو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے۔ اگر ماں گھر میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے صوفی طالب میاں صاحب کی عمر کو لمبا کرے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ سب کے جن کے ماں باپ زندہ ان کی خدمت کرو، بس اپنی زندگی کو بدلو۔ ماں باپ کی دعا ایسے لگتی، حضور فرماتے ہیں ماں کی دعا ایسے لگتی ہے نبیوں کی دعائیں، ایسے دعا کرتی ہیں ماں باپ۔ آخری بات میری یہ، نوجوانوں توبہ کر لو، بس موت کا وقت ہے، آنے والا ہے، توبہ کر لو، ہم سب مرنے والے ہیں، آؤ توبہ کر کے مرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مومن جب صبح کو اٹھتا ہے تو دل میں اس کے ایک میل ہو جاتا ہے گناہوں کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبح توبہ کر لے تو وہ میل اس کا ہٹ جائے گا۔ صبح توبہ کرو، شام کرو۔ ایک آدمی کے پاس ایک عورت آتی ہے، آخری بات ہے میری، بالکل آخری، اور وہ عورت آ کے کہتی ہے ایسا کرو مجھے کچھ دے دو کھانے کو اور میرے بچے بھوکے۔ اس نے کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت استعمال کرتا ہوں، تو رات کو آ جانا، میری تجھ پہ نظر تھی بہت دنوں سے، تجھے پسند کرتا ہوں، رات کو آ جانا تجھے دے دوں گا پیسے۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی، چلی گئی واپس۔ جب واپس چلی گئی تو بچے رونے لگے، اماں کچھ لائی، رونے لگی، اور اماں کچھ لائی اور روئی، اللہ اکبر۔ تو بچے جب روئے تو جا کے بولی مجھے کچھ دے دے، میرے بچے جو ہے پریشان ہیں، اور وہ میرے بچے جو ہے نا وہ مر جائیں گے، میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے وہ کر لینا۔ مجبور ہو گئی اور کچھ کھلا پلا کے پھر اپنے بچوں کو سلا دیا، پھر اس کے گھر چلی گئی۔ دروازہ بند تھا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے وہ کانپ رہی ہے، اور جیسی ہاتھ لگائے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ اور کیوں روتی کیوں ہے؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ میں جب سجدہ کرتی ہوں نا تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں، میرا رب مجھے تب بھی دیکھ رہا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہی ہوں مالک تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، پوری زندگی تیرے حکم کے تحت گزاری، جیسے تو نے چاہا، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے میں نے نیکی سے زندگی گزاری، مگر آج میں جو برباد ہونے جا رہی ہوں تو
इस वजह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं एक माँ हूं, मुझे माफ कर देना मालिक, मेरी ममता मुझे ढूंढ कर खींच के लाइए, मुझे माफ करना। ऐसी रोई, उलमा कहते हैं उसके आंसुओं ने उसका दिल धो दिया। बोला जा, मैं तुझे अपनी बहन बना रहा हूं, जा ये पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया गुनहगार, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मेरा उसने बिल्कुल दिमाग खोल दिया, दिल खोल दिया, मालिक धो दिया। मैं कितना गुनहगार हूं, मेरे जैसा तो गुनहगार दुनिया में कोई नहीं। रो रो के सो गया। सुबह को दस्तक हुई दरवाजे पे, खोलो दरवाजा। दरवाजा, आप कौन है? सामने बुजुर्ग खड़े थे, खूबसूरत। कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा, ना ना ना, चेक करो, मुझे सलाम नहीं भेजा जाएगा। मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूटी हैं, मैंने तो कितने गिरवान फाड़े, कपड़े फाड़ दिए, मैं दुनिया का बदबख्त इंसान हूं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं करेगा। और फिर रोया मूसा अलैहि सलाम ने, कोई नेकी की है? बोला हाँ, मैं रात रोया था। कितना? तब मेरी आंखों के आंसू ढलक के मेरे गाल तक आए थे, चेहरा मेरा भीग गया था। हजरत मूसा ने फरमाया सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया जा मूसा, मेरे बंदे से कहना कि उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया, पसंद कर लिया, एक बार में। हाँ, अल्लाह फरमाता है तूने चाहे कितने गुनाह किए, सच्चे दिल से आ और एक बार रो दे, इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक जाए, फिर देख मैं तुझको जहन्नम हराम कर दूंगा। एक बार तो रो, रो, एक बार रो। अमीरों के सामने रोने वाले रब के सामने रोया कर। हाथ उठा के बताओ,